اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین کرام، انتہائی حساس عنوان پہ آج کل ان ایام میں سوشل میڈیا پہ زبان زد عام ہے جناب صدیقہ طاہرہ صلوات اللہ علیہا کے عنوان سے گفتگو، اور بالخصوص اس عنوان میں سے بھی ایک گستاخ نے جو گستاخی کی ہے، اہانت کی ہے جناب صدیقہ طاہرہ صلوات اللہ علیہا کی، اور پھر اس اہانت کو اہانت ماننے کے لیے تیار نہیں، اور ہمیں حیرت ہے اس کے ہم نواؤں پر کہ وہ بھی بعض لوگ اس کے دفاع میں کھڑے ہیں۔ تو آج ہم تھوڑی سی گفتگو اس حوالے سے آپ کی خدمت میں کریں گے کہ جناب صدیقہ طاہرہ صلوات اللہ علیہا کی طرف ایسی چیز کی نسبت دینا، آیا یہ درست ہے، یہ توہین ہے یا توہین نہیں ہے، یا پھر یہ کہ یہ صرف توہین ہی نہیں، جناب صدیقہ طاہرہ صلوات اللہ علیہا کی توہین نہیں بلکہ رسالت مآب کی توہین ہے، یہ قرآن کی توہین ہے۔ انشاءاللہ چونکہ کافی وقفہ آ گیا، جب سے فیر کٹی ہے، فرصت نہیں مل رہی، اس وجہ سے آپ کی خدمت میں حاضر بھی نہیں ہو پا رہے، تو ایک حدیث میں یہاں پہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں، یہیں سے گفتگو کی ابتدا کرتا ہوں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی یہ حدیث منقول ہے، اور سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی یہ حدیث مروی ہے کہ حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ میرے آقا و مولا کیا وجہ ہے، بے ابی انت و امی، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، میرے آقا مولا کیا وجہ ہے کہ آپ کی بیٹی کا نام اللہ نے فاطمہ رکھا؟ یہی سوال چھٹے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام سے کیا گیا کہ ان سے بھی یہی سوال، بے ابی انت و امی یبن رسول اللہ، اے رسالت مآب کے بیٹے، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، کیا وجہ ہے آپ کی جدہ کا نام فاطمہ رکھا گیا؟ تو ائمہ سے اور رسول اللہ سے جو اسباب بتائے گئے، اگر ان کو جمع کریں تو ان کی تعداد 15 بنتی ہے، یعنی 15 علل و اسباب ہیں کہ جن کی وجہ سے جناب صدیقہ طاہرہ صلوات اللہ علیہا کا نام فاطمہ اللہ نے رکھا ہے۔ ان میں سے صرف 8 علل و اسباب حضرت امام ابوالحسن علی بن موسیٰ الرضا علیہ السلام سے مروی ہیں، میرے امام نے اس میں انہوں نے میرے اس امام نے بیان فرمائے ہیں۔ تو یہاں پہ میں ایک یا دو علل آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ جب پوچھا گیا میرے مولا کیا وجہ ہے آپ کی جدہ کا نام فاطمہ کیوں رکھا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، کیا وجہ آپ کی بیٹی کا نام فاطمہ اللہ نے کیوں رکھا؟ تو میرے مولا فرماتے ہیں کہ فاطمہ الفتم سے مشتق ہے، اور الفتم کہتے ہیں روک دینا، اور فاطمہ جو اسی مادہ سے مشتق، اس کا مطلب ہے ایسی سیدہ کہ جو روک دینے والی ہو۔ جب یہ جملہ کہا، سائل پھر کہتا ہے میرے آقا مولا کیا مطلب ہے فاطمہ یعنی روک دینے والی سیدہ، اس کا کیا مطلب ہے، کس سے روک دینے والی؟ تو یہاں پہ چند اسباب میرے مولا کی زبان اطہر سے یہ جملے صادر ہوئے ہیں۔ اب ان میں سے ایک جملہ میں آپ کی خدمت میں یہاں پہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا بھی اور رسول اللہ کی زبان سے بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ بہار الانوار جلد نمبر 43 کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ جب پوچھا گیا کہ مولا اس کا کیا مطلب ہے کہ فاطمہ یعنی روک دینے والی سیدہ، چونکہ آج یہ مطلب سننے سے پہلے ذرا ایک مرتبہ اس گستاخ کی گستاخی کا جملہ سنیں، وہ گستاخی پہ گستاخی کرتا چلا جا رہا تھا، اب تو الحمدللہ وہ گرفتار ہو چکا ہے،
پابند سلاسل ہے، اور یقیناً ہر گستاخ کو ایسی ہی جگہوں پہ ہونا چاہیے۔ تو اس نے ایک تو پہلے نمبر پہ کہ جب جناب صدیقہ طاہرہ صلوات اللہ علیہا فدق مانگنے گئیں تو نعوذ باللہ ایک گستاخی وہاں پہ اس شخص نے کی ہے، اور اس کے بعد پھر اس کا دفاع کرتے ہوئے پھر ایک اور گستاخی کر دی۔ وہ گستاخی کیا تھی؟ وہ گستاخی یہ ہے کہ اگر ان کو دے دیا جاتا فدق تو نعوذ باللہ العیاذ باللہ لقمہ حرام ان کی طرف چلا جاتا۔ آپ غور کریں ذرا کہ اس کی ڈھٹائی آپ دیکھیں اور اس کی جرت دیکھیں کہ کس شخصیت کے لیے کر رہا ہے۔ یعنی ان بریکٹ کے اندر بات کرنا چاہ رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ جو جناب صدیقہ طاہرہ صلوات اللہ علیہا جس مال کا تقاضا کرتی تھی وہ ان کا بنتا نہیں تھا، بلکہ یہ نعوذ باللہ مال حرام اور لقمہ حرام کا تقاضا کر رہی تھی۔ تو مومنین کرام، یہ اس سے بڑی گستاخی ہے۔ اب ذرا غور کریں، نبی اکرم کی زبان اطہر سے لفظ فاطمہ کا مطلب ہی اگر یہ گستاخ شخص سمجھ لیتا تو یہ گستاخی نہ کرتا۔ جب پوچھا گیا مولا کیا وجہ ہے آپ کی بیٹی کا نام فاطمہ، اور میرے چھٹے مولا اور امام رضا علیہ السلام سے پوچھا گیا آپ کی جدہ کا نام فاطمہ اللہ نے کیوں رکھا؟ فرمایا فاطمہ الفتم سے مشتق ہے، اور الفتم کا مطلب ہے روک دینا، اور فاطمہ جو اسی سے نکلا ہوا نام ہے اس کا مطلب ہے روک دینے والی سیدہ۔ مولا کس سے روک دینے والی سیدہ؟ فرماتے ہیں فوتمت، قال علیہ السلام فوتمت من الشر، فرمایا ہر طرز کی شر سے جس کو روک دیا گیا ہو اسے فاطمہ کہا جاتا ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں، جب معصوم کی زبان سے یہ جملہ نکل رہا ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اطہر سے یہ جملہ نکل، جس میری بیٹی کا نام فاطمہ اللہ نے اس لیے رکھا ہے کہ اسے ہر شر سے محفوظ رکھا گیا، روک دیا گیا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ نام فاطمہ رکھے اس وجہ سے رسول اللہ مطلب اس کا یہ بیان کریں کہ جس کو ہر شر سے روک دیا گیا ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ روک دے اور پھر جناب سیدہ نعوذ باللہ شر کی طرف نعوذ باللہ چلے جائیں اور لقمہ حرام کا تقاضا کرنے لگ جائیں؟ یہ بہت بڑی گستاخی اور پہلے سے بڑی گستاخی ہے مومنین کرام۔ اور یہاں پہ ایک حدیث میں، حدیث چونکہ لمبی ہے میں صرف اسی کا ایک جملہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اس کے علاوہ ایک اور حدیث میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ یہ حدیث سرکار رسالت مآب علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے اور اس سے بھی زیادہ واضح مطلب ہے۔ فاطمہ الفتم سے مشتق ہے، پچھلے مطالب اپنے ذہن میں رکھیں اور یہ حدیث سنیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی پھر ایک اور علت بیان فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں سمیت فاطمہ تو فاطمہ، میری بیٹی کا نام فاطمہ، فاطمہ رکھا گیا ہے لفتمہا عن الدنیا ولذاتها وشہواتها، چونکہ میری بیٹی فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کو دنیا سے روک دیا گیا ہے، دنیا کی لذات سے روک دیا گیا ہے، دنیا کی شہوات اور اس کی جو دنیا کی شہوات اور حسرتوں سے اس کو روک دیا گیا ہے۔ رسول اللہ کیا مطلب بیان کر رہے ہیں، اور ایک گستاخ ملا آج 1400 سال کے بعد اٹھ کر اس سیدہ کی شان میں کس طرح سے ڈٹائی کے ساتھ یہ گستاخی کر رہا ہے۔ مومنین کرام ذرا غور کریں رسول اللہ کیا سمجھتے ہیں، اور پھر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں یہ سب سے بڑی گستاخی ہے۔ یہ صرف رسالت مآب کی شان میں گستاخی نہیں ہے، بلکہ یہ یوں سمجھے کہ یہ خدا کی شان میں بھی گستاخی ہے، اس لیے کہ فاطمہ نام کسی اور نے نہیں رکھا، یہ اللہ نے رکھا ہے، اور اس کا مطلب ہے روک دینے والی، یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے سیدہ کو دنیا کی لذات سے روک رکھا ہے، روک دیا ہے، میں نے سیدہ کو شہوات اور خواہشات سے روک دیا ہے۔ پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ نعوذ باللہ العیاذ باللہ کہ جناب صدیقہ طاہرہ صلوات اللہ علیہا ایک لقمہ حرام کے لیے اس طرح سے چل پڑیں؟ خدا کہہ رہا ہے میں روک رہا ہوں، میں نے روکا ہوا ہے، میں نے نام فاطمہ اس لیے رکھا ہے، رسالت مآب اس کا مطلب اس لیے بیان کر رہے ہیں۔ سامعین گرامی،
گفتگو زیادہ لمبی ہو جائے گی، صرف ایک جملہ اور آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ جناب صدیقہ طاہرہ صلوات اللہ علیہا کو فاطمہ کیوں کہا گیا؟ فرماتے ہیں ایک حدیث اور سن لیں، فرماتے ہیں یہ حدیث امام جعفر صادق علیہ السلام کی زبان اطہر سے نکلی حدیث ہے کہ میرے مولا فرماتے ہیں سمیت فاطمہ لانقطاعها عن نساء زمانها فضلا ودینا وحسبا۔ فرماتے ہیں کہ میرے چھٹے مولا فرماتے ہیں میری دادی جان کا نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا ہے چونکہ دنیا کی ہر عورت وہ دین کے اعتبار سے ہو، وہ نسب کے اعتبار سے ہو، وہ فضیلت کے اعتبار سے ہو، وہ حسب کے اعتبار سے ہو، اس ہر عورت کو میری جدہ کے درجے تک پہنچنے سے روک دیا گیا ہے۔ اس وجہ سے میری جدہ کا نام اللہ نے فاطمہ رکھا ہے۔ دنیا کی کوئی خاتون، کوئی مستور کو جتنی بھی بافضیلت ہم جائے، لیکن جناب صدیقہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ کے نہ ان جیسے دینداری میں ان کے کوئی پابند ہو سکتی ہے کوئی خاتون، نہ ان جیسا حسب کسی کا ہو سکتا ہے، نہ ان جیسی کسی کی فضیلت ہو سکتی ہے۔ لذا اسی وجہ سے بعض بزرگان سے پوچھا گیا کہ مجھے یہ بتائیں کیا کوئی ایسی عورت ہے کہ جو جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ سے افضل ہو؟ تو انہوں نے آگے سے کہا تم مستور کی بات کرتے ہو تو مردوں میں سے کوئی ایسا بتا دو جو جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ سے افضل ہو۔ یہ ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اس سیدہ کا نام فاطمہ اس لیے رکھا ہے، اس لیے کہ کوئی خاتون وہ جتنی دین کی پابند ہو لیکن جناب سیدہ کے رتبے کے سوچ بھی نہیں سکتی، اس لیے کہ خدا نے انہیں روک رکھا ہے۔ اور پھر میرے محترم سامنے خدا نے نام فاطمہ اس لیے رکھا، یہ میں نے رسالت ماب کی زبان اطہر سے بھی یہ جملہ آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ بحار الانوار جلد نمبر 43 پڑھیں اور الکوثر کتاب پڑھیں۔ کثرت کے ساتھ یہ اسباب میں نے عرض کی کہ 15 اسباب ہیں، میں نے صرف دو اسباب آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں، بدنا اور اسباب بیان کیے جا سکتے ہیں لیکن چونکہ اختصار ملحوظ خاطر ہے، آپ مومنین کو تنگ بھی نہیں کرنا، اس لیے کہ جو کہ بڑے ٹائم کے بعد تقریباً 1.25 مہینے ہو گئے ہم آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکے، آج تھوڑا سا وقت ملا ہے تو پروردگار ایسے گستاخوں کو انہیں کیفر کردار تک پہنچے اور ایسے ملاعین کو خدا نشان عبرت بنا دے۔ ہماری دعا ہے پروردگار عالم ہمیں جناب صدیقہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ کے ساتھ ہر لمحہ ہر آن اپنے عہد پہ پکا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔